لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ اس وقت جتنی بھی بیماریاں اور جتنی بھی برائیاں معاشرے کے اندر پنپ رہی ہیں، ان ساری برائیوں کی جڑ غلط نگاہ۔ پہلے انسان کی آنکھ بہکتی ہے، پھر اس کا دل بہکتا ہے، پھر اس کا ہاتھ بہکتا ہے اور پھر اس کے پیر بہکتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کوئی انسان جس بچے کو ماں باپ کالج اور یونیورسٹی میں تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں اور بچہ کتاب دیکھنے کی بجائے لڑکی دیکھنے لگ جائے تو ڈگری بھول جاتا ہے اور لڑکی یاد رہ جاتی ہے، اور اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور سوسائٹی کی نظروں سے وہ گر بھی جاتا ہے اور مقصد کو پا نہیں پاتا۔ آخر وہ اس لڑکی کی طرف مائل کیسے ہوا؟ تو آپ محسوس کریں گے، پہلے نظر پڑی، پھر دل بہکا، پھر جذبات مشتعل ہوئے اور پھر پانے کی تڑپ پیدا ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں کالی لڑکیاں راہ میں گھومتی ہوں گی، کوئی ان کی طرف توجہ کرنے والا نہیں ہوتا، لیکن جہاں انسان نے حسن دیکھا وہاں وہ فدا ہو جاتا ہے اور تباہ ہوتا دکھائی دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ امام عشق و محبت اعلی حضرت عظیم البرکت جب 4 سال کی عمر کے تھے کم و بیش اور آپ راستے سے جا رہے تھے، ایک ایسی عورت جو شرافت کا لبادہ نہیں اوڑے ہوئے تھی، جب اسے راستے سے آتا دیکھا تو اعلی حضرت نے اپنا پیرہن اوپر کر لیا اور آنکھوں کو ڈھانک لیا۔ اس عورت نے مذاقاً عرض کیا کہ تمہیں ستر چھپانا چاہیے، تو ستر تو تم نے کھول دیا، آنکھوں کو تم نے ڈھانک دیا۔ تو بریلی کے تاجدار بچپن میں جواب دیتے ہیں، پہلے نگاہ بہکتی ہے پھر وجود بہکتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، داڑھی رکھنا جس طریقے سے سنت ہے، امامہ شریف کا استعمال جس طریقے سے سنت ہے، مسواک کا استعمال جس طریقے سے سنت ہے، ایسے ہی نگاہوں کو نیچی رکھنا یہ بھی میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جب سرکار کی نگاہوں کی شان بیان کی تو عرض کرتے ہیں، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پہلے نگاہ بہکتی ہے پھر انسان کا وجود بہکتا ہے۔ نگاہ ہمیشہ کسی اچھی چیز کو دیکھنے کی متلاشی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نگاہوں کے صحیح استعمال کا حکم دیا، جس پر کل میں تفصیلی بات عرض کر چکا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے نگاہوں کی حفاظت کے حوالے سے قرآن کا دستور کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، تاکہ نگاہوں کی حفاظت کے حوالے سے آپ اپنی زندگی کے اندر تبدیلیاں پیدا کر سکیں، اپنے آپ کی نگاہوں کی حفاظت کر سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں کہ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ہر نعمت کے حوالے سے فرمایا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، بے شک پروردگار قیامت میں ہر نعمت کے بارے میں سوال پوچھے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اگر کسی کو 5 لاکھ روپیہ دیں تو اس سے حساب مانگتے ہیں، تو جس کریم نے کروڑوں سے بھی زیادہ قیمتی آنکھ عطا فرمائی، وہ بھی ہماری آنکھ کے بارے میں ہم سے سوال تو پوچھے گا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھ
دل، ان سب چیزوں کے سلسلے میں قیامت میں رب قدیر جل جلالہ سوال پوچھے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا نوجوان ظاہر سی بات یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ میں راہ چلتا ہوں، بے پردہ لڑکیاں نکلتی ہیں، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ نگاہ اللہ نے عطا فرمائی۔ میں صرف ایک تھوڑی سی بات آپ کے دل کے اندر آنکھوں کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے عرض کروں، تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ اللہ نے ہم پر کتنا بڑا احسان فرمایا ہے۔ آنکھ کی نعمت کی حقیقت کو جاننا ہو اور اس کی قدر کے حوالے سے جاننا ہو تو اس نابینا سے پوچھیں جسے دنیا کی کوئی چیز نظر نہیں آتی اور رب قدیر نے اسے بینائی کی دولت نہیں عطا فرمائی۔ اس سے پوچھو تمہاری تمنا کیا ہے، تو وہ یہ عرض کرے گا کہ میں اپنی ساری دولت لٹا دینا چاہتا ہوں، کاش کہ ان دولت کے عوض کے اندر مجھے آنکھ کی روشنی مل جائے۔ اللہ اکبر! دنیا کا ہر انسان دنیا دیکھنا چاہتا ہے۔ آنکھ ہے تو آپ ماں باپ کو دیکھ سکیں گے، آنکھ ہے تو آپ بچوں کو دیکھ سکیں گے، آنکھ ہے خانہ کعبہ کو دیکھ سکیں گے، آنکھ ہے گنبد خضرا کو دیکھ سکیں گے، آنکھ ہے قرآن کو دیکھ سکیں گے، آنکھ ہے تو ماں باپ کو دیکھ سکیں گے۔ یہ آنکھ کی وجہ سے ہی انسان کائنات کی ہر چیز کا نظارہ کر لیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں تو صحیح وجود کتنا بڑا ہے اور آنکھ کی پتلی کتنی چھوٹے سے بلب کی طرح اللہ نے ہماری آنکھوں کے اندر اور آنکھ کے ڈھیلے میں رکھ دی ہے۔ آپ ذرا سوچیں اس کی روشنی کی کیفیت کیا ہے، اس کی روشنی کا اندازہ لگائیں۔ میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ہائیلوجن یہاں پر جل رہے ہیں، روشنی بکھیر رہے ہیں، لیکن ڈائریکٹ یہ ہائیلوجن نہیں جلتے، ان کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کا وائر کے ساتھ کنیکشن ہے، الیکٹرک کے ساتھ کنیکشن ہے، یا پھر جنریٹر کے ساتھ ان کا کنیکشن ہوگا، جب اس کی وجہ سے یہ روشنی بکھیرتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لائٹ چلی گئی، روشنی چلی گئی۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ یہ بلب ہو یا یہ ٹیوب لائٹ ہو یا ہائیلوجن ہو، ان کی عمر زیادہ نہیں ہوا کرتی، ان کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ کچھ مہینوں چلتی ہیں، کچھ سال چلتی ہیں، اس کے بعد بلب اڑ جاتا ہے، اس کے بعد ٹیوب لائٹ اڑ جاتی ہے، اس کے بعد ہائیلوجن اڑ جاتا ہے اور روشنی دینے کا کام بند ہو جاتا ہے۔ موبائل کے اندر ٹارچ لائٹ ہے، اگر موبائل کے اندر چارج ہے تو آپ کے موبائل کے اندر موجود ٹارچ لائٹ کے ذریعے آپ روشنی دے سکیں گے۔ جہاں چارج ختم ہوا اس موبائل کے ذریعے آپ روشنی نہیں دے سکتے۔ موبائل کی عمر بھی اور چارج کی عمر بھی لیمیٹیڈ ہے اور اس کے بعد یہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ میرے کریم کی عنایت پر اور اس کے کرم پر قربان جائیے، پیدا ہوئے تب سے اس نے آنکھ کی دو پتلیاں ہمارے چہرے پہ لگا دی، اور سچویشن یہ ہے بظاہر کوئی کنیکشن اندر سے نظر نہیں آتا، سچویشن ایسی ہے کوئی چارج کرنے والی بیٹری اندر سے نہیں، لیکن اللہ اکبر، پیدائش سے اللہ نے اس میں روشنی رکھی ہے، تو اب یہ روشنی زندگی کی آخری سانس تک یہ آنکھ کام کرتی دکھائی دیتی ہے۔ کون ہے جس نے ان آنکھوں میں یہ طاقت عطا فرمائی؟ یہ وہی رب ہے جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا انسان کہتا ہے کہ بے چینی بڑھ رہی ہے، آج کا انسان کہتا ہے کہ بے قراری بڑھ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں بے چینی اور بے قراری کے بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ انسان نے اپنی نگاہ کو آوارہ کر دیا۔ دنیا میں کوئی بھی نوجوان چین کی نیند نہیں سو سکتا اگر رات اس نے گندی پکچر دیکھ لی، رات گندی فوٹو دیکھ لی، وہ بستر پہ کروٹ بدلتا ہوگا۔ لیکن وہی بندہ اگر رات قرآن کی تلاوت کر کے سوئے، بستر پر سکون سے اسے نیند آ جائے گی۔ یاد رکھیں، غلط چیز دیکھو گے تو بے چین ہو جاؤ گے، غلط چیز دیکھو گے بے قرار ہو جاؤ گے، دنیا کی آوارہ لڑکیوں کو دیکھو گے تمہاری چین کی نیند ختم ہو جائے گی، اور ماں کے چہرے کو محبت سے دیکھ لو گے تمہیں چین کی نیند آ جائے گی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک اللہ کے ولی سے ملنے کے لیے گئے، دروازے پہ دستک دی، کافی دیر ہو گئی، دروازہ انہوں نے نہیں کھولا، اور کافی دیر کے بعد
جب دروازہ کھولا تو وہ اللہ کے برگزیدہ بندے اس اللہ کے برگزیدہ بندے سے سوال کرتے ہیں بھائی کیا بات ہے، دروازہ کھولنے میں کافی تاخیر تم نے کر دی۔ جواب میں وہ بزرگ فرماتے ہیں کیا بتاؤں، میں کعبے کا دیدار کر رہا تھا۔ وہ بزرگ فرماتے تمہارے گھر میں کب سے کعبہ آ گیا؟ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا جس نے ماں باپ کے چہرے کو ایک مرتبہ شفقت سے دیکھا اللہ اسے ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ میں گھر میں اپنی ماں کا چہرہ محبت سے دیکھ رہا تھا۔